یہ صفانہ کون ہے؟ یہ حاتم طائی کی بیٹی تھی، وہ حاتم طائی جو سخاوت میں ضرب المثل ہے، جس کی سخاوت مشہور تھی، اس کی بیٹی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اسے لایا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں ہٹا دو، پاؤں سے بیڑیاں ہٹا دو، اس سے قیمتی پوشاک پہنا دو۔ قیمتی پوشاک پہنا دیا گیا، فرمایا اسے اچھے سے اچھے کھانے کھلا دو، اچھے سے اچھے کھانے کھلا دیے گئے۔ فرمایا اسے درہم و دینار دے دو، راستے کے اخراجات دے دو، اور اسے حضور نے اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا۔ آزاد کرنا تھا، وہ عورت گئی، حضور کے حسن اخلاق سے، حضور کے رویے سے، حضور کے معاف کرنے کے جذبے سے اتنی متاثر ہوئی، صفانہ گئی اور اپنے بھائی حضرت عدی کے پاس اور کہنے لگی میں محمد کے پاس سے آئی ہوں، میرے ساتھ بہت اچھا رویہ انہوں نے کیا، میرا بڑا خیال کیا ہے، محمد کے یاروں نے میری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ہے، اپنی ماں بہن کی طرح مجھے رکھا ہے، مجھے قیمتی پوشاک پہنایا، اچھا لباس دیا، اچھے کھانے دیے، اچھی رہائش دی۔ جب میری رخصتی کا وقت آیا، حضور نے اپنے جیب سے میرے لیے خرچہ بھی دیا، راستے کی ضرورت کی چیزیں بھی دی، میں تو بڑی متاثر ہو گئی ہوں۔ بھائی وہاں سے روانہ ہوا، حاتم کا بیٹا ہے، نام عدی بن حاتم ہے، آیا حضور نبی کریم کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسا آدمی ہے، یہ کیسا بادشاہ ہے۔ دنیا میں تو ایسے بادشاہ ہیں جو تو غلام بنا رہے ہیں، جو باندیاں بنا رہے ہیں، جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال رہے ہیں، یہ واحد حکمران ہے جو احسان کرنے والا ہے، آزاد بھی کرتا ہے، احسان بھی کرتا ہے، خیال بھی رکھتا ہے۔ میں اسے دیکھنے کے لیے جاتا ہوں۔ عدی بن حاتم آئے، مدینہ منورہ میں آئے، اللہ اکبر کبیرہ، محمد رسول اللہ کی حکمرانی کو سلام ہے، میرے آقا جیسا نہ کوئی آیا نہ آئے گا، اللہ کے خزانے میں محمد رسول اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم مدینہ منورہ کی گلی کے ایک نکر پہ کھڑے ہیں، ایک بوڑھی عورت نے حضور کو پکڑا ہوا ہے، حضور سے اپنے کچھ درخواست کر رہی ہے، میرا یہ کام بھی کرو، میرا یہ کام بھی کرو، کبھی اس سے پکڑا ہوا ہے، کہا میں جانے نہیں دوں گی، فلاں جگہ پہ میرا یہ کام ہے، وہ کام بھی آپ نے کرنا ہے، میرا فلاں کام ہے، آپ نے وہ بھی کرنا ہے۔ عدی بن حاتم دور سے دیکھ رہے ہیں، یہ بوڑھی عورت نے جس کو پکڑا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یہ محمد ہے، دل ہی دل میں کہا یہ تو حکمران نہیں ہے، حکمران تو شاہی محلوں میں ہوتے ہیں جن کے دربار میں جانے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے، پہلے 1000 بار سفارشیں کرنی پڑتی ہیں، اس سے پہلے اس کے دربار کے چمچوں کو راضی کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر اس کے سامنے اپنی جبین کو جھکانا پڑتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر اس کی اجازت سے 2 جملے کہنے پڑتے ہیں۔ یہ واحد آدمی ہے، عورت نے پکڑا ہے، قمیص سے پکڑا ہے اور کہہ رہی ہے میرا یہ کام بھی کرنا ہے، یہ بھی دوپہر کا وقت ہے، دھوپ بڑی شدت میں ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ حضور اس سے فارغ ہوئے، پھر عدی کی طرف متوجہ ہوئے، عدی بن حاتم کے پاس آئے، کہا آپ کا کیسا آنا ہوا، کہاں سے، تعارف ہوا، انٹروڈکشن ہوا۔ اس نے کہا میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، قبیلہ طے سے میرا تعلق ہے، اور میں نے اپنی بہن سے یہ سنا ہے آپ نے یوں حسن سلوک کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے دین کی تعلیمات یہی ہیں، ہمیں حسن سلوک اور احسان کا حکم دیا ہے، ہمیں حسن سلوک اور احسان کا حکم دیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام یہ ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی بیٹی بھی ہو اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالنا ہے، دوپٹے اتارنے نہیں ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالنا ہے، اس کو خرچہ دینا ہے، اس کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ سیرت کا یہ پیغام ہے، اپنے محلے میں دیکھو، پڑوس میں دیکھو، ان عورتوں پہ نظر رکھو جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، تو محلے والوں پہ حق ہے اس کی کفالت کرے۔ یہ نہ دیکھو رشتے میں میرا کیا لگ رہا ہے،
یہ دیکھو یہ بیچارہ مجبور ہے تو اس کی ضرورت پوری کرو. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام ہے. پھر حضور نے فرمایا عدی تو بھاگ کے گیا ہے نا, باقی لوگ گرفتار ہو گئے, تو بھاگ کے گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں میں بھاگ کے گیا ہوں کہ میں بچ جاؤں گا. فرمایا عدی اسلام قبول کر لے, سلامتی پا جاؤ گے. اسلم تسلم. فرمایا اے محمد میں پہلے سے میں نے ایک دین کو قبول کیا ہے, آپ کو پتہ ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے پتہ ہے تو نے کون سے دین قبول کیا ہے. تو کہنے لگا آپ کو کیا پتہ ہے میں کس مذہب والا ہوں اور کون سے فرقے والا ہوں؟ حضور نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے. تیرا مذہب کیا ہے, تیرا فرقہ کیا ہے؟ فرمایا بتا دو. حضور نے فرمایا تو عیسائی مذہب والا ہے اور عیسائیوں کے فرقے رکوسی کے ساتھ تیرا تعلق ہے, رکوسی فرقے سے تیرا تعلق ہے. فرمایا ایسا ہی ہے نا؟ فرمایا ہاں ایسا ہی ہے. حضور نبی کریم نے فرمایا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ خاموش. فرمایا مجھے پتہ ہے تو کلمہ اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے محمد کے صحابہ کمزور لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, ایک وقت کھانا ملتا ہے, ہفتوں ہفتے نہیں ملتا, مہینے مہینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا, اس کے ساتھ ہی غریب غربا ہیں, کمزور ہیں. ہم اسلام قبول کریں گے مار کھا لیں گے, گھاٹے کا سودا ہو جائے گا. تیرے دل میں ابھی یہ آ رہا ہے نا؟ عدی کہنے لگا اللہ کے نبی ایسا ہی میرے دل میں آ رہا ہے. حضور نے فرمایا عدی سن میرے جملے کو غور سے سن. فرمایا اللہ کی قسم عدی ایک وقت ایسا آئے گا, تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ فرمایا عدی سن اللہ کی قسم ایک وقت ایسا آئے گا, میرے ان غلاموں کو دیکھ کر تو کلمہ نہیں پڑھ رہا نا, ایک وقت ایسا آئے گا ہیرا سے ایک نوجوان عورت چلے گی, زیورات سے لدی ہوئی ہوگی, سونے چاندی کے زیورات سے لدی ہوئی, اکیلی ہوگی, تنے تنہا ہوگی, ہیرا سے پیادل چل کر وہ مکہ آئے گی, بیت اللہ کا طواف کرے گی, واپس جائے گی, کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. عدی بن حاتم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ جملہ سنا فوراً دل میں جملہ اثر کر گیا, کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ.